کھلونوں کی ہول سیل مارکیٹ میں داخل ہوا تو سامنے بورڈ پر نظر پڑی، وہاں لکھا تھا باربی ٹوائز۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے اڑنے والا ایک ہیلی کاپٹر چاہیے تھا۔ دکان میں داخل ہونے کے بعد میں اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں شوکیس کے اندر رکھے ہیلی کاپٹرز کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں نے دکان کے ماحول پر بھی ایک نظر ڈال لی۔ دکان ایک سیٹ کی لگ رہی تھی، جہاں 2-3 سیلز مین بھی تھے، مگر ان میں سے ایک انڈین لگ رہا تھا، جس نے آگے بڑھ کر مجھ سے بات چیت کی اور متعدد ڈبے شوکیس سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ہر ڈبے کے اوپر اندر رکھے ہیلی کاپٹرز کی خوبصورت اور رنگین تصویریں چھپی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی تفصیلات بھی لکھی تھیں کہ اندر رکھا ہوا ہیلی کاپٹر کس طرح پرواز کرتا ہے، 2 ڈائمنشن، 3 ڈائمنشن یا پھر 4 ڈائمنشن۔ میں نے انڈین سیلز مین کی طرف ایک ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے کھول کر چیک کروا دو۔ اتنے میں دکان کا سیٹ دور سے چلایا، بابا کھولنے کا نہیں ہو رہا، ہم یہاں دن میں 50 دانہ بیچتا ہے، کوئی کمپلین نہیں آیا، سب اچھا مال ہے، کھولے گا تم کو پسند نہیں آئے گا تم چلا جائے گا، پھر ہم سے یہ کون خریدے گا؟ میں نے کہا اگر آپ چیز کا ڈیمو نہیں دے گا تو ہم کیسے خریدے گا؟ ہم کو کیا معلوم کہ یہ کیسا اڑتا ہے؟ کہنے لگا بابا معافی، جاؤ ادھر سے، دکان سے جاؤ، کوئی اور دکان دیکھو۔ ڈبہ پیک پالیسی کی وجہ سے اس کی دکان سے اتر آیا اور 2-3 دکانیں چھوڑ کر ایک اور دکان میں داخل ہوا۔ وہ ایک انڈین کی لگ رہی تھی۔ اس دکان پر بڑا رش تھا، بہت سے لوگ مختلف اقسام کے کھلونے کھول کھول کر دیکھ رہے تھے اور ٹیسٹ بھی کر رہے تھے۔ دکاندار نے بھی ہر کھلونے کا ایک سیمپل ڈبے سے باہر نکال کر رکھا ہوا تھا اور کسٹمرز کو باری باری وہ چلا کر دکھا رہا تھا۔ اگر کسی کسٹمر کو ایک چیز پسند نہیں آتی تو پھر دوسری، اگر دوسری بھی نہیں تو تیسری، اور اسی طرح اس کے چاروں طرف کھلے ہوئے کھلونے جو کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے رکھے ہوئے تھے بکھرے پڑے تھے۔ میں نے بھی کہا کہ وہ فلاں ہیلی کاپٹر دکھاؤ، تو اس نے بغیر کسی جھجک کے ڈبہ اٹھایا، اسے کھولا، اس میں بیٹری ڈال کر دکان کے اندر اڑا کر دکھایا۔ سرخ رنگ کا کوبرا ٹائپ ہیلی کاپٹر مجھے بہت پسند آیا۔ دکاندار سے قیمت معلوم کی تو مناسب لگی، لہذا خرید کر میں دکان سے باہر نکل آیا۔ ایک ہی بازار میں موجود یہ 2 دکانوں کی کہانی تھی، 2 دکانداروں کا رویہ تھا۔ پہلی دکان کے مالک کے پاس کوئی گاہک نہیں تھا، اور جب میں اس میں داخل ہوا تو دکاندار نے ڈیمو دکھانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے میں باہر آ گیا، اور دوسری دکان میں کئی کسٹمر تھے۔ وجہ ظاہر یہ نظر آ رہی تھی کہ اس کا مالک ہر کھلونے کو چلا کر اور ڈیمو کروا کر اور ٹیسٹ کر کے دے رہا تھا۔ میں یکایک ایک سوچ میں پڑ گیا کہ دین اسلام کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس ایک بہترین پروڈکٹ ہے اور جو کہ ڈبہ پیک ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کے مارکیٹ میں بڑی ڈیمانڈ ہے، اور ایک بار ہم نے کسٹمرز کے سامنے اگر اس کا ڈیمو کروا دیا تو یہ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا، مگر ہم ڈیمو کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بغیر ڈبہ کھولے ہی قسمیں کھا کھا کر کسٹمرز کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا بہترین نظام ہے، آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیں، مگر کسٹمرز بضد ہیں کہ پہلے اس کا ڈیمو دیکھیں گے۔ ان کا اصرار ہے کہ پہلے انہیں بتایا جائے کہ کون سے معاشرے اور ملک میں یہ پروڈکٹ استعمال ہو رہی ہے،
اور کس معاشرے میں اس کو مکمل طور پر بڑھتا جا رہا ہے۔ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور گھریلو زندگی سے لے کر معیشت تک، بازار سے کاروباری حکومتوں تک، درسگاہوں سے لے کر عدالتوں تک، کھیل کے میدان سے فوجی چھاونیوں تک، کہاں کہاں یہ پروڈکٹ استعمال کی جا رہی ہے اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ مگر ہم ہیں کہ اسے اپنے اسلاف کے قصے اور پرانے وقتوں کے واقعات، معجزات بتا بتا کر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہم ڈبہ نہ کھولنے اور ڈیمو نہ دینے پر بضد ہیں، اور کسٹمر ڈبہ کھولنے اور چیز دیکھنے پر بضد۔